اس کے پیچھے چند لوگ جو تھے ان کی بہت کوششیں ہیں. اس میں بھائی عبدالحفیظ کھوکر صاحب کی بہت فکر بھی ہے، اور الحمدللہ ضلع ضلع میں اور ہر جگہ تشریف لے کر گئے. اللہ تعالیٰ حضرت پیر صاحب کو سلامت رکھے. انہوں نے بڑی محنت فرمائی. جماعتیں ہم بہت سارے اجلاس کرتے ہیں، اس کے بیچ میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ رجسٹریشن، آئی ڈی کارڈ، میڈیا، اس کے علاوہ فنڈز اور یہ سارا کچھ. ہمارے حضرات نے جس طرح سے جماعتیں چلائیں اور جس انداز میں ساتھیوں نے کام کیا، بہت سارے الیکشن، حکیم علی محمد صاحب کا الیکشن جس میں آج بھی مثال نہیں ملتی ہے کس انداز میں سائیکل کے اوپر الیکشن کمپین کی. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ. زمانے کے اندر اس زمانے کی نوعیت کے حساب سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہیں، لیکن اصل چیز ہمارا اخلاص ہے. لوگوں کی بہت سی خواہشات ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب کے زمانے کے اندر کسی کو سیاسی انسان نہیں سمجھا جاتا جب تک اس کے پیچھے ڈالا اور اس سیکورٹی گارڈ نہ چل رہے ہوں، اور جب تک وہ دوسروں کو دھکے مار کے آگے نہ نکل رہا. تو یہ زمانے کا جو رواج ہے، اس کے بیچ میں اگر ہم بیٹھ کے ایک کچی مسجد کے اندر کوئی اجلاس کریں تو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی جماعت ہے. وہ ایسے ہی سوال کرتے ہیں آپ ہیں کیا. تو ہم تو وہی ہیں جس حضرت نے فرمایا کہ انبیاء کے وارثین علماء ورثۃ الانبیاء، ہم تو ان کے بھی غلام ہیں، خادم ہیں الحمدللہ. تو یہ وہی سبق ہے جس کو آگے کونے کونے تک پہنچانا ہے. یقیناً یہ ویسی جماعتوں کی طرح آگے نہیں چل سکتی جس انداز میں باقی جماعتیں چلتی ہیں کہ کبھی کسی کو کہاں سے فنڈ آ رہے. جس سے ہمارے اسلام آباد میں اجلاس ہوا، اس کے بیچ میں اندازہ یہ ہوا کہ بہت ساری جماعتوں کا بہت بڑا فنڈ ہوتا ہے، اور اتنا بڑا فنڈ ہم پورے 10 سال میں بھی شاید سوچ بھی نہ سکے اتنا فنڈ ان کو ایک الیکشن کی سیٹ کے لیے مل جاتا ہے. بہرکیف ہمارا مقصد تو ہے کہ اس نظام کو، جس کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے غلام غوث ہزاروی دو اور میں یہ نظام چلاؤں گا، پھر میں امیر بنتا ہوں. اور پھر انہوں نے جگہ جگہ خود ہی پہنچتے، اکیلے کھڑے ہوتے چوک کے بیچ میں اور کہتے آؤ میں تمہیں بتاؤں جلسہ کرتے کیسے، اور لاؤڈ مائکرو فون پکڑ کے جلسہ کرتے. تو ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں اور اسی نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اور اس کے پیچھے ان سارے حضرات کا، بھائی عبدالحفیظ کھوکر صاحب کا، حضرت پیر حسن ناصر صاحب اور یہ مفتی ریاض جلیل صاحب، یہ سب حضرات کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اسی طرز کے اوپر چل رہے ہیں. باقی لوگ الحمدللہ جو شامل ہوئے اور جو ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے بھی، چونکہ ہمارے ہاں اس وقت پر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ لیڈر اور سیاسی کارکن اور سیاسی ورکر اسی کو سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کو دھکے مار کے آگے چلے، جس سے ملنا مشکل ہو، جس تک رسائی اس کے گارڈز کی صورت میں اور سیکٹریوں کی صورت میں ہو. ہم تو الحمدللہ مسجد سے موجود ہیں، تو اسی لیے شاید آج کل کے زمانے کے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اصل کام یہی ہے جس حضرت نے فرمایا کہ ممبر اور ممبر میں بڑا فرق ہے. یہ ممبر کی سیاست ہے جو ریاست مدینہ کا اصل تھا، جہاں پہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا کنٹرول ہوتی تھی. تو انشاءاللہ اسی نظام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ محنت ہے. اس کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار آپ کو تانے بھی دیں گے اور ہمیں تانے بھی ملتے ہیں. یہ کس قسم کی سیاست ہوئی؟ یہاں پہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یہاں پہ گھی مہنگا ہو رہا ہے. ایک 500 روپے کی دیہڑی والا دن میں گھی نہیں خرید سکتا. اس کو کیا لگے کہ وہ خدمت دین و قرآن کے لیے اپنا وقت نکالے. اور اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر. ابھی میں جب باول نگر گیا تو ان لوگوں نے یہ بات بتائی کہ 600 روپے کی دیہڑی ہے، مزدور بیچارہ دن کے اندر 370 روپے کا گھی خریدے یا 135 روپے کی چینی خریدے، تو اس کو کیا لگے کہ دین کا کام کیا ہو رہا ہے. اس کی نظر میں دین وہی ہو سکتا ہے کہ وہ لاہور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں چلا جائے اس انداز میں. لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ وطن بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس کو اس وقت کے لوگ تمام لوگ بھلا چکے ہیں. اس وقت کوئی نیا اور پرانا پاکستان کا راگ الاپ رہا ہے، اور اسی کے بیچ میں پریشان ہو کر دکھ کے بیچ میں وہ ہر قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے. تو اصل پر جب تک بات اصل چیز پر نہیں آتی اور اپنی اصلیت پر واپس نہیں آتی، تب تک وہ آگے چل نہیں سکتی. وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ممبروں کی اکثریت کی وجہ سے ہم اپنا رستہ بھول چکے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست ہوگی تو نظام چلے گا. ہم اصل نظام کو بھٹک کر، رستے سے بھٹک کر پتہ نہیں کس کس کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور آئے دن رسوا پہ رسوا ہوتے ہیں. جتنے قدم آگے بڑھاتے ہیں اتنے قدم ہی زمین کے اندر دھستے چلے جاتے ہیں، اور اکابرین کی جو محنت ہے اس کو بھی سوالیہ نشان لگوا دیتے ہیں. بہرکیف اللہ پاک ہم سب کو اس مقصد کے لیے، ایک مقصد ہے، اور مقصد کے لیے حضرت امروٹی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب کسی نے سوال کیا تم کیسے اس کا مقابلہ کرو گے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیاز کے 4 ٹکڑے کیے اور کہا کہ جا کر اندر لنگر خانے میں جا کر دیکھو تو سارے پیازوں کی وہی صورت ہوئی تھی. تو جب انسان اپنا مقصد دین بنا لیتا ہے تو پھر
باقی چیزیں سب پیچھے رہ جاتی ہیں، باقی چیزیں سب پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اگر ہم اس مقصد کے لیے آگے چلیں تو جہاد بھی اس میں ہے، اس تبلیغ بھی اس میں ہے، اور اسی کے بیچ میں معاشرے کا نظام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور یہ دین کے بیچ میں 5 چیزیں ہیں۔ ہم میں سے اکثر دین کو صرف 2 چیزوں تک محدود کر دیتے ہیں، سب سے پہلے عقیدہ، دوسری چیز عبادت۔ پہلا دین کا حصہ عقیدہ، دوسری چیز عبادت، اس کے بعد معاملات، معاشرات اور اخلاقیات کو ہم دین کا شاید حصہ نہیں سمجھتے۔ ہم سوچتے ہیں یہ علاقائی اور خاندانی رسم و رواج کا حصہ ہیں۔ معاملات، کاروباری لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہو، آپ مولوی لوگ ہیں، کاروباری معاملات کا کیا پتہ ہو، جبکہ دین کے اندر جو پورے کا پورا دین میں داخل ہونا ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ اس کے بیچ میں تیسری چیز عقیدے کے بعد، عبادت کے بعد معاملات ہے، اس کے بعد معاشرت ہے، انسان اکیلا تو نہیں ہے، تو معاشرت کے بیچ میں سب کچھ ہے، اس کے بیچ میں اخلاقیات کو خالی ہم حسن خلق اور اخلاق سے چھوٹا سا اس کا مفہوم لے لیتے ہیں، جبکہ وہ خلق کی جمع ہے جس کے بیچ میں قال اور حال سب کچھ شامل ہے۔ تو ہمارا مذہب، ہمارا کام، ہمارا تمام تر نظام انہی 5 چیزوں کو قوم تک پہنچانا اور قوم کو یہ بتلانا۔ اصل مقصد گھی اور چینی نہیں، اصل مقصد پٹرول نہیں، اصل مقصد یہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، جب تک اس مقصد پہ نہیں چلیں گے اس میں مشکلات بھی آئیں گی، قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ اگر قربانیاں مقصد یہ ہوتا تو 1947 میں بھری ہوئی ٹرینیں چلتی تھی اور آخر میں صرف لاشیں پہنچتی تھی۔ اگر انہوں نے بھی صرف اپنی اصل چیز کو، آپ نے دیکھا ابھی بھی اس علاقے کے اندر نیچے سے سونے کی دیگیں نکل آتی ہیں کہ لوگ چند دنوں کے لیے سوچتے تھے کہ ہم جائیں گے، اور نظام ٹھیک تھا، کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر انہیں بھی اپنی جانوں کی پرواہ ہوتی، اپنے گھروں کی پرواہ ہوتی، اسی طرح، اور انہوں نے آگے والی نسلوں کے لیے نہ سوچا ہوتا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر قربانیاں، اور خبریں ملتی تھی کہ یہاں سے دلی سے ٹرین چلتی ہے، لاہور پہنچتی ہے تو صرف لاشیں ہوتی ہیں۔ تو مقصد تھا تو یہ نظام تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس مقصد کے لیے قبول کرے۔ جب انسان کا مقصد چیزوں پر آ جاتا ہے، چیزوں سے پر حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی ہے۔ کرنے کے لیے یقیناً طریقہ بھی چاہیے، جیسا فرماتے ہیں جماعتیں ایسے تو نہیں چلتی ہیں، جماعتیں چلانے کے لیے طریقہ بھی چاہیے، یقیناً طریقہ بھی آئے گا، ساتھی بھی چلیں گے، اور انشاءاللہ طریقے سے طریقہ بنتا بھی جائے گا اللہ کے حکم سے۔ جس طرح آج یہاں پہ نظام ہوا، آئندہ اللہ نے توفیق دی تو ورکرز کنونشن جو 24 دسمبر کو ہے، انشاءاللہ پورے ہال کے اندر لوگ ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا جلسہ بھی ہوگا، اللہ نے توفیق دی۔ لیکن اللہ پاک ہم سب کو مقصد پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مقصد کے لیے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں ہے مایوس اقبال اپنی اس کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی طرح سے احساسی۔ آج کے اجلاس کی اس بھرپور کامیابی پر ہم اپنے اور آج کے مہمان خصوصی حضرت میاں صاحب دامت برکاتہ سے مشکور ہیں کہ ان کی توجہات کی برکت سے الحمدللہ لاہور سے، ملتان سے، شجاباد سے اور دوسرے علاقوں سے بھرپور طور پر ذاتی وقت نکال کر تشریف لائے اور اس اجلاس کو کامیاب بنائے۔ اللہ آپ حضرات کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے یہاں اکٹھا ہونا بھی ایک مقصد کے تحت ہے کہ ہم نظام شریعت کا اور نفاذ شریعت کا ایک مطالبہ، ایک اعلان اور ایک مقصد لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ مہنگائی، بدامنی اور پاکستان کے اندر عوام جتنے بھی مسائل سے دوچار ہے، ان کا حل صرف اور صرف ان الحکم الا للہ کے اندر موجود ہے۔ جب شریعت ہوگی تو پھر بدامنی بھی ختم ہو جائے گی، جب نظام شریعت آئے گا تو پھر مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، جب نظام شریعت آئے گا تو عدل و انصاف بھی حقیقی معنوں میں قائم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا کہ علی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ فرات کے کنارے اگر ایک پیاسا کتا مرے گا تو مجھ سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ علی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ فرات کے دریا کے اوپر جو پل ہے، اگر اس سے گزرتے ہوئے کوئی جانور ٹھوکر کھا جائے تو قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے وہ پل ٹھیک کیوں نہ کروایا اور کوئی جانور ٹھوکر کھا کے وہاں کیوں گرا۔ اے علی، مجھ سے قیامت کے دن مجھے اس کا بھی ڈر لگتا ہے کہ پوچھا جائے کہ آپ کی رعایا کے اندر فلاں آدمی بھوکا پیاسا کیوں سویا۔ تو یہ جو احساس ذمہ داری ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کے اندر تو آج نہیں ہے۔ یہ احساس تو دین پیدا کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، لہذا اپنے عوام کو راحت، چین، سکون، امن
یہ ساری چیزیں اس ملک میں مل سکتی ہیں جب نظام شریعت آئے. تو مرکزی جمعیت علماء اسلام کا ایک ہی اعلان ہے کہ رب کی دھرتی رب کا نظام، اس نعرے کو لے کر ہمارے اکابر نے محنت کی اور اپنی ذمہ داریاں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو گئے اور ہماری لوگوں کی نظروں میں بھی سرخرو ہو گئے کہ آج ہم ان کا فخر سے نام لے رہے ہیں. لیکن آج یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے نازک کاندھوں پر آ گئی ہے. ہم نے اپنی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھنا، بلکہ جو چلیں گے راہ میں منزل بھی آئے گی. انشاءاللہ العزیز چلتے رہنے کا نام دل پر پہنچتا ہے. ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. تو ایک طویل عرصے سے سوچا جا رہا تھا کہ ملتان میں اجلاس ہو، ملتان میں اجلاس ہو. اتنے شارٹ نوٹس پر آج اتنا خوبصورت بھرپور اجلاس ہو گیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جنوبی پنجاب کی سطح پر ہونے والا اجلاس اس سے کہیں بھرپور طور پر ہوگا. آپ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ العزیز جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جھنڈا آج ہمارے محبوب و مکرم اور مرشد دامت برکاتہم کے دست مبارک میں ہے، ہم اس جھنڈے کو تھامنے والے بنیں گے اور قافلہ اہل حق کے سپاہی بنیں گے اور حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے راہ حق کے مسافر بنیں گے. تو انشاءاللہ العزیز نفاذ شریعت کی منزل اور پاکستانی عوام کے مسائل کے حل ہونے کی منزل قریب سے قریب تر آئے گی. بس ہم اپنی نیت تازہ رکھیں، اپنے حوصلے جوان رکھیں اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے مرکزی جمعیت علماء اسلام کا پیغام دروس کی صورت میں، خطبات کی صورت میں اور اپنے بیانات کی صورت میں عوام تک پہنچاتے رہیں گے. تو انشاءاللہ العزیز ایک دن اللہ کو لائے گا کہ جب ہم منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے اور